تیسرا باب فضلات بدن سے پاک ہونا۔ جسم کے ظاہری فضلات دو طرح کے ہیں، ایک میل اور دوسرے اجزاء۔ ہم ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ میل اور رطوبتیں، انسانی جسم کے بعض حصوں میں جمع ہو جانے والے میل اور بعض حصوں سے نکلنے والی رطوبتیں 8 طرح کی ہیں۔ اول، سر کے بالوں میں جمع ہو جانے والا میل اور جوئیں وغیرہ۔ سر کی ان چیزوں سے صفائی مستحب ہے۔ دھونے، تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے سے یہ میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ حسب ذیل روایت اس نظافت کے استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہن الشعر ویرجل غبا، اور یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھی کرتے تھے۔ فقال علیہ السلام ادہنوا اغبا، اور یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تیل لگا لیا کرو۔ وقال علیہ السلام من کان لہ شعرۃ فلیکرمھا، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا جس شخص کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کا اکرام کرے، یعنی انہیں پراگندگی سے بچائے۔ دخل علیہ الصلاة والسلام رجل ثائر الراس اشعث للحية فقال اما كان لهذا دهن بسكن به شعر ثم قال يدخل احدكم كأنه شيطان، اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس تیل نہ تھا جس سے بالوں کو درست کر لیتا؟ پھر فرمایا تم میں سے کوئی آتا ہے جیسے شیطان ہو۔ دوم، وہ میل جو کانوں کے اندرونی حصوں میں ہوتا ہے۔ جو میل اوپر کے حصوں میں ہو اسے مل کر رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے، اور جو کان کے سوراخ میں ہو اس کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ جب غسل کرے تو نرمی سے اسے صاف کر دے۔ سختی سے صاف کرنا قوت سامعہ کے لیے مضر ہے۔ سوم، وہ رطوبت جو ناک کے نتنوں میں جمع ہو جاتی ہے اور سوکھ کر جلد سے چپک جاتی ہے۔ یہ رطوبت ناک میں پانی دینے، استنشاق اور ناک سے پانی جھٹکنے، استنشار سے دور ہو جاتی ہے۔ چہارم، وہ میل جو دانتوں پر اور زبان کے کناروں پر جمع ہو جاتا ہے، اس کے ازالے کے لیے کلی کرنی چاہیے اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے باب میں ہم کلی اور مسواک کے متعلق لکھ چکے ہیں۔ پنجم، وہ میل جو داڑھی کے بالوں میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ جوئیں جو نگہداشت نہ رکھنے کی وجہ سے داڑھی میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے ازالے کے لیے دھونا اور کنگھی کرنا مستحب ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یفارق المشط والمدری والمرات فی سفر ولا حدر، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں کبھی بھی کنگھی اور آئینہ اپنے سے جدا نہ کرتے تھے، اور یہ کوئی آپ ہی کی خصوصیت نہ تھی، عربوں کا یہی دستور تھا۔ یہ چیزیں خاص طور پر وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے سفر میں ہوں یا وطن میں۔ ایک غریب روایت کے الفاظ یہ ہیں کان یسرح لحیت فی یومی مرتین، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ دن میں 2 بار اپنی داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کا گھنا ہونا شمائل ترمذی میں ہند ابن ابی حالہ سے مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھی ایسی ہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی طویل اور پتلی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی خوب چوڑی تھی، اتنی کہ داڑھی کے بال دونوں شانوں کو گھیر لیتے تھے. ایک اور روایت میں ہے قال عائشہ رضی اللہ عنہا اجتمع قوم بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علیہم فرأیتہ یطلع فی الجب یسوی مراس والحیتہ فقلت او تفعل ذلك یا رسول اللہ فقال نعم ان اللہ يحب من عبده ان يتجمل لا خوانه اذا خرج الیہم. اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چند لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ملاقات کے لیے جمع ہوئے. آپ باہر تشریف لے گئے. میں نے دیکھا کہ آپ مٹکے میں منہ ڈال کر سر اور داڑھی کے بال درست کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو بند سنور کر جائے. اس طرح کی روایات سے جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت فرماتے تھے. وہ آپ کے اخلاق کو عام لوگوں کے اخلاق پر قیاس کرتا ہے، گویا فرشتوں کو لوہاروں سے تشبیہ دیتا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے جو جاہل سمجھ رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی مبعوث ہوئے تھے. آپ کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ظاہری حالت اچھی بنائیں تاکہ لوگ آپ کو محبوب رکھیں، نفرت سے دور نہ بھاگیں اور نہ منافقین کو بدگمانی پیدا کرنے کا کوئی موقع ملے. ہر ایسے عالم کے لیے جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام کر رہا ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو، بلکہ ظاہری حالت کی تحسین پر بھی توجہ دے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب آئیں اور فیض حاصل کریں. دراصل زینت اور ظاہری حالت کی اصلاح و تحسین میں نیت کا اعتبار ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے اور اس کے اچھے یا برے ہونے کا مدار اس کے مقصد کی اچھائی یا برائی پر ہے. اس لیے کہ اگر زینت خدا تعالیٰ کے لیے کی جائے تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر بالوں کی پراگندگی محض اس لیے باقی رکھی جائے کہ لوگ اسے زاہد اور بزرگ سمجھیں گے تو یہ ممنوع ہے. ہاں، یہ پراگندہ حال بھی محبوب ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص کسی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو اور اس مشغولیت کی بنا پر ظاہر کی آرائش پر توجہ نہ دے سکا ہو. یہ باطنی احوال ہیں جن کا تعلق بندے اور اس کے خدا سے ہے. صاحب بصیرت ان باطنی احوال کی حقیقت خوب سمجھتا ہے. وہ ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس نہیں کرتا. بہت سے جاہل ایسے ہیں جو زیب و زینت اختیار کرتے ہیں مگر ان کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے. وہ خود بھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیک ہے. تم بہت سے علماء جو در حقیقت جاہل ہوتے ہیں کو دیکھو گے کہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیب و زینت سے ہمارا مقصد ہے کہ اہل بدعت اور دشمنان دین کی تذلیل ہو اور ہمیں خدا کی قربت حاصل ہو. ان کی نیت کا حال اس روز کھلے گا جب باطن کی آزمائش ہوگی، قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کی باتیں زبانوں پر آ جائیں گی. اس روز کھرا سونا کھوٹے سے ممتاز ہو جائے گا. ہم اس روز کی رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ششم، وہ میل جو انگلیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہو جاتا ہے. اہل عرب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے عادی نہ تھے، اس لیے ان جگہوں پر میل باقی رہ جاتا تھا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو وضو میں بطور خاص دھونے کا حکم دیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا نقو ابرا اجمکم. حکیم ترمذی فی النوادر، جس کو عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کر لیا کرو. اور یہاں
مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے وَأَن يَتَعَاهَدَ الْبَرَاجَمَ إِذَا تَوَضَّأَ، یعنی جب وضو کرے تو انگلیوں کے جوڑوں کا خیال رکھے۔ مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تخریج کی ہے، اس میں غسل البراجم کو 10 فطری خصائل میں شمار کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہفتم، وہ میل جو انگلیوں کے سروں پر اور ناخنوں کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواجب یعنی انگلیوں کے سرے صاف رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسند احمد حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے انہو قیل یا رسول اللہ لقد ابتا عند جبرائیل فقیل ولم لا یبتی وانتم لا تستنون ولا تقلمون اسفارکم ولا تقصون شواربکم ولا تنقون رواجبکم۔ ترجمہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آنے میں تاخیر کر دی۔ فرمایا کیسے تاخیر نہ کریں گے، تمہارا حال یہ ہے کہ نہ تم دانت صاف کرتے ہو، نہ اپنے ناخن تراشتے ہو، نہ مونچھیں کٹواتے ہو، اور نہ انگلیوں کے سرے صاف کرتے ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ناخنوں کے نیچے جو میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اسے بھی صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی میں وابع ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل شیء حیث سالت عن الوسخ الذي يكون في الأسفار فقال دع ما يريك إلى ما لا يريبك۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے ناخن تراشنے، بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کے لیے شریعت نے 40 روز کی مدت متعین کی ہے تاکہ گندگی دور ہوتی رہے۔ انگلیوں کے جوڑ اور سروں میں جمع ہو جانے والے میل کچیل کی صفائی کا حکم اس روایت میں بھی موجود ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استبطأ الوحی فلما هبط علیہ جبرائیل علیہ السلام قال له کیف ننزل علیکم وانتم لا تغسلون براجمکم ولا تنتفون رواجبکم وقلح لا تستاکون۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا ہم کس طرح آپ لوگوں کے پاس آئیں؟ نہ آپ لوگ اپنی انگلیوں کے پور دھوتے ہیں اور نہ جوڑ صاف رکھتے ہیں اور نہ دانت کی زردی دور کرنے کے لیے مسواک کرتے ہیں۔ اپنی امت کو ان چیزوں کا حکم دو۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے فلا تقل لهما اف، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23، پس انہیں اف بھی مت کہو۔ بعض علماء نے اف سے ناخن کا میل مراد لیا ہے اور یہ تفسیر کی ہے کہ والدین کو اتنی بھی تکلیف مت پہنچاؤ جتنا ناخن کے نیچے میل ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ماں باپ کو ناخن کے میل کا عیب مت لگاؤ، انہیں اس سے تکلیف ہوگی۔ اف کا اطلاق ناخن کے میل پر اور تف کا اطلاق کان کے میل پر ہوتا ہے۔ ہشتم، وہ میل جو تمام بدن پر جم جائے۔ یہ میل راستے کی گرد اور جسم کے پسینے سے بنتا ہے۔ یہ میل کچیل حمام میں نہانے سے دور ہو جاتا ہے۔ حمام میں نہانا معیوب نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین شام کے حماموں میں غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حمام بہترین گھر ہے، بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے۔
یہ قول ابو دردہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ اگرچہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بدترین گھر حمام ہے جو جسم کو ننگا کرتا ہے، آدمی میں بے حیائی پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حمام کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی، اس لیے اگر کوئی شخص اس کے نقصانات سے بچے اور اس کے فوائد حاصل کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ذیل میں ہم حمام کے واجبات اور سنن لکھتے ہیں۔ حمام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی رعایت کریں۔ حمام میں نہانے کا مسئلہ یعنی واجبات۔ حمام کرنے والوں کو 4 امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے 2 کا تعلق خود اس کی اپنی ذات سے ہے اور 2 کا تعلق دوسرے لوگوں کی ذات سے۔ اس کی ذات سے مخصوص 2 امر یہ ہیں کہ اپنے سطر کو دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کو اپنی سطر سے مس نہ ہونے دے۔ اس حکم کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میل دور کرنے اور ملنے کے لیے خود اپنے ہاتھ استعمال کرے اور حمامی کو منع کر دے کہ وہ رانوں کو اور ناف سے زیر ناف تک کے حصوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگرچہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہونا چاہیے کیونکہ حرمت صرف مقام شرم کی ہے، لیکن کیونکہ شریعت نے مقام سطر سے متصل حصوں کو بھی نگاہ کے باب میں مقام شرم کا حکم میں کر دیا ہے، اس لیے یہاں ہاتھ لگانے اور ملنے وغیرہ کے باب میں بھی ان جگہوں کا وہی حکم ہونا چاہیے جو مقام شرم کا ہے۔ وہ امور جو دوسرے شخص سے متعلق ہیں یہ ہیں: پہلا، اگر حمام میں کوئی دوسرا شخص برہنہ غسل کر رہا ہو اس پر نظر نہ ڈالے۔ دوسرا، اگر وہ شخص سطر کھول رہا ہو تو اسے منع کر دے، کیونکہ بری بات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے۔ جہاں تک قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کا تعلق ہے، یہ دوسرے شخص کا فعل ہے، محض اس خیال سے کہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ برائی کا ذکر کرنا اور اس سے روکنا برائی دیکھنے والے کی ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر یہ خوف ہو کہ منع کرنے سے وہ شخص مار پیٹ کرے گا یا گالیاں دے گا یا کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جو فی نفسی ہی حرام ہے تو منع نہ کرے، کیونکہ اس طرح وہ دوسرے حرام کا مرتکب ہوگا۔ لیکن نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرنے کے لیے یہ عذر کرنا کہ مرتکب اپنے فعل سے باز نہیں آئے گا یا وہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، ذمہ داری سے بری نہیں کرتا، بلکہ منع کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ذکر و نصیحت سے دل متاثر ہوتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اس گناہ سے بچا جائے، اور یہ فائدہ ہی کیا کم ہے کہ خود اس کا نفس اس گناہ سے باز رہتا ہے، اس لیے نصیحت ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ حمام میں جاتے ہیں، ان کا سطر کھلا رہتا ہے، خصوصاً ناف کا زیریں حصہ، لوگ اسے سطر میں داخل نہیں کرتے، حالانکہ شریعت نے اسے حصہ بدن کو بھی سطر میں شمار کیا ہے اور اسے سطر کی حد قرار دیا ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حمام میں غسل نہ کرے اور اگر ضرورت ہو تو تنہا جائے۔ چنانچہ بشر ابن الحرث فرماتے ہیں کہ میں شخص پر ملامت نہیں کروں گا جس کے پاس صرف 1 درہم ہو اور وہ حمام خالی کرانے کے لیے اسے خرچ کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حمام میں دیوار کی طرف منہ کیے کھڑے ہیں اور آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حمام میں جا کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانے والے کو چاہیے کہ وہ 2 چادریں لے کر جائے، ایک سے سطر چھپائے اور دوسری چادر کو اپنے سر پر ڈالے اور نگاہوں کو دوسروں کی سطر دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ مستحبات: حمام میں غسل کرنے کے مستحبات 10 ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرے، یعنی حمام میں دنیا کے لیے یا صرف خواہش نفس کی تکمیل کے لیے داخل نہ ہو، بلکہ یہ نیت کرے کہ نماز کے لیے طہارت اور نظافت مطلوب ہے، اس کے لیے حمام میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، حمام میں داخل ہونے سے پہلے حمامی کو اس کی اجرت ادا کر دے، اس لیے کہ غسل کرنے والا جو کچھ خدمت حمامی سے لینا چاہتا ہے وہ مجہول ہے اور حمامی کے لیے بھی وہ اجرت مطلوب نہیں جو اسے ملنے کی توقع ہے۔ اس لیے حمام میں جانے سے پہلے اجرت ادا کر دینے سے ایک طرف کی جہالت ختم ہوگی اور نفس کو آسودگی ملے گی۔ تیسرا، حمام میں داخل ہونے کے لیے بایاں پاؤں پہلے رکھے
اور یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک، پلید، خبیث اور مخبث شیطان مردود سے۔ چوتھا، حمام میں اس وقت جائے جب تخلیہ ہو یا اجرت وغیرہ دے کر اپنے لیے حمام خالی کرا لیا گیا ہو۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حمام میں صرف دیندار اور محتاط اشخاص غسل کر رہے ہیں، تب بھی ان کے ننگے بدنوں پر نگاہ پڑنے کا امکان ہے۔ پھر ننگے بدن پر نظر پڑ جائے تو جسموں کے دوسرے حصوں کا تصور آتا ہے۔ اس کے علاوہ لنگی وغیرہ باندھنے میں بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کسی وجہ سے سطر کھل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمام میں داخل ہونے کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ پانچواں، حمام میں داخل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے۔ چھٹا، گرم حمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کرے تا وقت یہ کہ جسم سے پسینہ نہ نکل جائے، منتظر رہے۔ ساتواں، زیادہ پانی استعمال نہ کرے بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے، اس لیے کہ اسے بقدر ضرورت پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر زیادہ پانی استعمال کرے گا اور حمامی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اسے برا سمجھے گا۔ خاص طور پر گرم پانی کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ پانی محنت اور پیسے کے بغیر گرم نہیں ہوتا۔ آٹھواں، حمام کی گرمی سے دوزخ کی حرارت کا تصور کرے اور اس گرم کمرے میں خود کو محبوس و مقید فرض کر کے جہنم کو اس پر قیاس کرے۔ حمام جہنم سے کے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیچے آگ روشن ہے اور اوپر اندھیرا غالب ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ حمام میں آخرت کی یاد، عقل مند انسان کسی بھی وقت آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت ہی اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ حمام کی آگ اور پانی سے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت کے بقدر اور اپنی مناسبت کی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے۔ چنانچہ بزاس، بڑھئی، معمار اور جولاہا کسی ایسے آباد مکان میں جائیں جس میں فرش بچھا ہوا ہو تو وہاں ہر ایک کی توجہ کا مرکز الگ چیز ہوگی۔ بزاس کی نظر فرش پر پڑے گی اور وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائے گا۔ جولاہا کپڑوں کی بناوٹ پر غور کرے گا۔ بڑھئی چھت اور دروازے میں لگی ہوئی لکڑی کی بناوٹ پر غور کرے گا۔ معمار یہ دیکھے گا کہ اس مکان کی دیواریں سیدھی یا مضبوط ہیں یا نہیں۔ یہی حال راہ آخرت کے سالک کا ہے۔ وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے اسے آخرت یاد آ جاتی ہے، بلکہ وہ جس چیز پر نظر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے عبرت و نصیحت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مثلا سپاہی پر نظر پڑتی ہے تو اسے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر سیاہی پر نظر پڑتی ہے تو اسے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر جہنم کے سانپ یاد آ جاتے ہیں۔ بری صورت نظر آتی ہے تو چشم تصور میں منکر نکیر اور دوزخ کے فرشتے سما جاتے ہیں۔ خوفناک آواز سے وہ سورہ قیامت کا تصور کرتا ہے۔ اگر کوئی بہتر چیز دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں۔ بازار میں، گھر میں حساب کتاب اور رد و قبول کی کوئی بات کانوں میں پڑتی ہے تو قیامت کا حساب و کتاب اور اعمال کے رد و قبول کا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ انسان فکر آخرت میں مبتلا رہے اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے آخرت کو یاد کرتا رہے، اس لیے کہ دنیا کے کاروبار ہی اسے آخرت کی فکر سے روکتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا موازنہ کرے تو یہ تمام کاروبار اور دنیا کے یہ تمام رشتے ہیچ اور بیکار محض نظر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ موازنہ کرنے والا ان لوگوں میں سے نہ ہو جو قلب غافل رکھتے ہیں اور چشم بینا سے محروم ہیں۔ 9، حمام میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام سے نہ دے بلکہ انتظار کر لے کہ کوئی دوسرا اس کے سلام کا جواب دے دے۔ لیکن اگر جواب دینا ضروری ہی ہو تو آفاک اللہ کہہ دے۔ ہاں، حمام میں موجود لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اور انہیں آفاک اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بآواز بلند پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
10واں، عشاء اور مغرب کے درمیان اور غروب آفتاب کے وقت حمام میں نہ جائے۔ ان اوقات میں شیطان اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور زمین پر پھیلتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہانے والے کا بدن ملے۔ چنانچہ ابن سبات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص مجھے غسل دے، کیونکہ اس نے حمام میں بھی بارہا میرا بدن ملا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام اس شخص سے لوں جس سے وہ خوش ہو، میری اس تجویز سے وہ خوش ہوگا۔ اس عمل کا جواز حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزل فی بعد اسفارہ فنام علی بطنہ وابدا اسود یغمز زہرہ فقلت ما هذا یا رسول اللہ فقال ان النافة تکحمت بی، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی سفر میں کہیں قیام پذیر ہوئے اور پیٹ کے بل لیٹ گئے، اور ایک سیاہ حبشی غلام آپ کی کمر دبانے لگا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اونٹنی سے گر گیا تھا اس لیے کمر دبا رہا ہوں۔ جب حمام سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ سرد موسم میں گرم پانی بھی ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمام ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ایک شرعی فضیلت کی حیثیت رکھتا ہے، اور طبی فضیلت یہ ہے کہ نورا یعنی بال صاف کرنے کا پاؤڈر استعمال کرنے کے بعد حمام کرنا جزام کے لیے مفید ہے۔ بعض ادبا کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ نورا استعمال کرنے سے حرارت ختم ہوتی ہے، رنگ صاف ہوتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ موسم سرما میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کرنا دوا سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ گرمیوں میں حمام کے بعد سو جانا دوا پینے کے برابر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حمام سے فارغ ہونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دونوں پاؤں دھونا تقرس یعنی پاؤں کے درد کے لیے مفید ہے، لیکن حمام کے بعد سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا یا ٹھنڈا پانی پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ حمام کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے مخاطب مرد ہیں۔ عورتوں کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يحل لرجل ان يدخل حلیلۃ الحمام وفی البیت مستحم، اور یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو حمام میں جانے دے جبکہ اس کے گھر میں غسل خانہ موجود ہو۔ ایک روایت میں ہے حرام علی الرجال دخول الحمام الا بمزر وحرام علی المرأة دخول الحمام الا نفساء او مریدہ، اور یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مرد کے لیے لنگی کے بغیر حمام میں داخل ہونا حرام ہے، اور عورت کے لیے نفاس یا مرض کے بغیر حمام میں جانا حرام ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بیماری کی وجہ سے حمام کیا تھا۔ اگر عورت کو حمام میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے پوری چادر پہن لینی چاہیے۔ بلا ضرورت حمام کرنے کے لیے خاوند اگر حمامی کی اجرت ادا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور برائی پر اپنی بیوی کی مدد کرنے والا ٹھہرائے گا۔ زائد اجزائے بدن انسانی جسم کے زائد اجزاء 8 ہیں۔ اول سر کے بال بالوں کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا کٹوانا بھی جائز ہے اور رکھنا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ شہدوں اور لفنگوں کے طرز پر نہ ہوں کہ کہیں سے کٹے ہوئے ہوں اور کہیں موجود ہوں، یا چوٹیاں وغیرہ رکھی جائیں۔ شرفاء کے طریقے پر مینڈیاں وغیرہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شہدوں کی علامت بن چکی ہے۔ اگر کوئی شخص مینڈیاں چھوڑے گا اور شریف نہیں ہوگا تو اس کا یہ فعل تلبیس
کہلائے گا۔ دوم، مونچھوں کے بال۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قص والشوارب وعف اللحیہ، قص والشوارب وعف والحی، مونچھیں ترشواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روایات میں قصوہ، جذبہ، حفوہ کے الفاظ درج ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت میں اعضاء کا لفظ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جذبہ ہے اور انہی کی روایت میں قصوہ ہے۔ اول الذکر مسلم میں اور ثانی الذکر مسند احمد میں موجود ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض روایت میں جذب الشوارب اور بعض میں حفو الشوارب کے الفاظ آئے ہیں۔ قصد اور جز کے معنی ہیں تراشنا۔ حف سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ارد گرد۔ قرآن پاک میں ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 25۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوں گے۔ حدیث شریف میں حف و شورب کے معنی ہیں مونچھوں کو اپنے ہونٹوں کے ارد گرد کر لو۔ ایک روایت میں احفو آیا ہے جس میں جڑ سے صاف کر دینے کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ لفظ حفو اس سے کم تراشنے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 37۔ اگر وہ تم سے مال مانگے پھر تمہیں تنگ کرے تو بخیل بن جاؤ، یعنی اگر وہ شخص مانگنے میں زیادہ مبالغہ کرے اور انتہا کر دے تو تمہیں بخیل بن جانا چاہیے۔ لیکن مونچھوں کا موننا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، البتہ کترنا صحابہ سے منقول ہے۔ چنانچہ ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے مونچھیں کتر رکھی ہیں تو فرمایا کہ تو نے صحابہ کی یاد دلا دی، یعنی صحابہ بھی مونچھیں کترواتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد طال شاربی فقال تعال فقصت لی علی سواک، اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا یہاں آؤ، پھر مسواک رکھ کر میری مونچھیں کتر دیں۔ مونچھوں کے دونوں جانب کے بال رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ یہ بال مونچھ کو ڈھانپتے ہیں اور نہ انہیں کھانے کے وقت چکنائی وغیرہ لگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ کی مونچھیں ایسی ہی تھیں۔ اس حدیث میں وعف اللحی کا حکم بھی ہے جس کے معنی ہیں داڑھیاں بڑھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے ان الیہود یعفون شواربہم ویقصون لحاہم فخالفوہم، اور احمد ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہود اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑیاں کترواتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ بعض علماء نے مونچھیں مونڈنے کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے۔ سوم، بغلوں کے بال، انہیں 40 دن میں اکھاڑ ڈالنا مستحب ہے۔ یہ بات اس شخص کے لیے آسان ہے جس نے ابتدا ہی سے بغلیں اکھاڑنے کی عادت بنا لی ہو۔ اگر وہ بال مونڈنے کا عادی ہو تو اس کے لیے منڈانا کافی ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بالوں کے درمیان میل اکٹھا نہ ہو، اور یہ مقصد مونڈنے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ چہارم، زیر ناف بال، ان کا دور کرنا بھی مستحب ہے، چاہے مونڈے یا نورا وغیرہ کا استعمال کرے۔ ان بالوں پر 40 دن سے زائد مدت نہیں گزرنی چاہیے۔ پنجم، ناخن، ان کا تراشنا بھی مستحب ہے، اس لیے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ان کی صورت بری ہو جاتی ہے اور ان میں گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ قلم اسفارک فإن الشیطان یقعد علی ما طال منها، اور جامع خطیب کی حدیث ہے۔ اے ابو ہریرہ، اپنے ناخن ترشواؤ، اس لیے کہ بڑھے ہوئے ناخن پر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ناخن کے نیچے میل جمع ہو تو یہ صورت وضو کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ میل جلد تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا،
اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے اس میں آسانی کر دی گئی ہے، خصوصاً مردوں کے حق میں۔ عرب بدوؤں کی انگلیوں پر اور پاؤں کی پشت پر جم جانے والے میل کے سلسلے میں یہ سہولت کچھ زیادہ ہی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے باشندوں کو ناخن کاٹتے رہنے کا حکم فرماتے تھے اور ان کے نیچے جمع ہونے والے میل پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے، مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ اگر آپ اس کا حکم فرما دیتے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ میل کی کراہت پر تاکید ہو جاتی۔ میں نے ناخن تراشنے میں انگلیوں کی ترتیب کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں پڑھی، مگر سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے ابتدا فرماتے اور انگوٹھے پر ختم کرتے، اور بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم فرماتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابو عبداللہ المازری نے الرد علی الغزالی میں اس روایت پر سخت نکیر کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب میں نے اس ترتیب پر غور کیا تو یہ خیال گزرا کہ اس باب میں یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ ایسی بات ابتدا میں نور نبوت کے بغیر معلوم نہیں ہوتی، اور صاحب بصیرت عالم کی غایت مقصد ہی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی فعل رسول بیان کیا جائے تو اس میں وہ عقل کے ذریعے استنباط کرے۔ چنانچہ ناخن تراشنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سن کر مجھے یہ خیال ہوا کہ ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کا تراشنا ضروری ہے، اور ہاتھ پاؤں کے مقابلے میں افضل و اشرف ہے، اس لیے پہلے آپ نے ہاتھوں کے ناخن تراشے، ہاتھوں میں بھی بائیں ہاتھ سے ابتدا کی، اس لیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے۔ دائیں ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، انگشت شہادت ان میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اسی انگلی سے نماز میں شہادت کے دونوں کلموں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی انگلی کے ناخن پہلے تراشے۔ قاعدہ میں پھر اس انگلی کا نمبر آنا چاہیے جو اس کی دائیں جانب ہے، اس لیے شریعت نے طہارت کے باب میں اعضاء کو گردش دینے کے سلسلے میں دائیں جانب ہی کو مستحسن سمجھا ہے۔ اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جائے تو انگشت شہادت کہ دائیں جانب انگوٹھا ہے، اور ہتھیلی رکھی جائے تو دائیں جانب بڑی انگلی ہے۔ ہاتھ کو اگر اپنی سرشت پر چھوڑ دیا جائے تو ہتھیلی زمین کی طرف مائل ہوگی، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کی حرکت بائیں جانب اکثر اسی وقت ہوتی ہے جب ہاتھ کی پشت اوپر رہے۔ چنانچہ ناخن تراشنے میں مقتضائے فطرت کی رعایت کی گئی ہے۔ پھر اگر ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا جائے تو تمام انگلیاں گویا ایک دائرے کے حلقے میں ہو جائیں گی۔ اس صورت میں ترتیب کا تقاضا یہی ہوگا کہ انگشت شہادت کے دائیں جانب کو چل کر پھر اسی طرف آ جائیں۔ اس حساب سے بائیں ہاتھ کی ابتدا کن انگلیوں یعنی چھوٹی انگلی سے اور انتہا انگوٹھے پر ہوگی، اسی پر ناخن تراشی کی تکمیل ہوگی۔ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھنا اس لیے فرض کیا تاکہ تمام انگلیاں ایک حلقے میں موجود شخص کی طرح ہو جائیں، ان میں یک گونا ترتیب پیدا ہو جائے۔ یہ مفروضہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھنا فرض کیا جائے، یا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھی جائے، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مقتضی نہیں ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے کے سلسلے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو میرے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے، جس طرح وضو میں خلال کرتے ہیں، اس لیے کہ جو وجوہات ہم نے ہاتھ کے ذیل میں لکھی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ پاؤں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہے، بلکہ 10 انگلیاں زمین پر ایک قطار میں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے دائیں جانب سے ابتدا کی جائے گی۔ پھر تلوے کو تلوے پر رکھنا بھی فرض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ طبیعت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ فعل رسول، توازن، قانون اور ترتیب۔ 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 فعل رسول
ترتیب کی یہ باریکیاں نور نبوت کے فیضان سے ایک لمحے میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ دشواری ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم سے ترتیب کے متعلق سوال کر لیا جائے تو مشکل ہی سے ذہن میں کوئی ترتیب آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ترتیب ہی ذہن میں نہ آئے، لیکن جب ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا جائے اور اس میں کوئی ترتیب ہو تو اس ترتیب کی علت تلاش کر لینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ گمان نہ کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات توازن، قانون فطرت اور ترتیب سے خارج ہوتی ہیں، بلکہ جتنے امور اختیاریہ ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں ایک ہی طرح کے دو امروں میں اقدام کرنے والا تردد کیا کرتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ نہیں تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کریں، بلکہ جب کسی کام میں اقدام اور تقدیم کا کوئی تقاضا ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے اس وقت اقدام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے کاموں میں اتفاقاً سوچے سمجھے بغیر اقدام کرنا جانوروں کی خصلت ہے، اور بہترین حکمتوں اور علتوں کے ترازو میں تول کر کوئی اقدام کرنا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ انسان کی حرکات و سکنات اور افعال و اعمال میں جس قدر نظم و ضبط کو دخل ہوگا اسی قدر اس کا رتبہ انبیاء سے قریب تر ہوگا اور اللہ کا تقرب اس کے لیے ظاہر تر ہوگا، اس لیے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا وہ اسی قدر خدا تعالی سے بھی قریب ہوگا، کیونکہ قریب کا قریب بھی قریب ہی ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہماری حرکات و سکنات کی باغ دوڑ خواہش نفس کے ذریعے شیطان کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال میں نظم و ضبط کی مثال سرما لگانا ہے کہ آپ دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں 2، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے کیونکہ وہ بائیں آنکھ کے مقابلے میں اشرف ہے، اور بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ سرما لگانے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں آنکھوں کی سلائیوں کا مجموعی عدد طاق ہو جائے، کیونکہ طاق کو جفت پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور وہ طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی فعل خدا تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہو۔ اسی لیے استنجے کے ڈھیلوں میں بھی طاق عدد مستحب قرار پایا، اگرچہ 3 سلائیاں بھی طاق عدد تھیں مگر ان پر اکتفا نہیں کیا۔ اس صورت میں بائیں آنکھ میں 1 سلائی پڑتی اور 1 مرتبہ لگانے میں سرما پلکوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا۔ دائیں آنکھ میں 1 سلائی اس لیے زیادہ لگائی کہ طاق ایک فضیلت ہے اور دائیں آنکھ افضل ہونے کی وجہ سے اس فضیلت کی مستحق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بائیں آنکھ میں 2 پر اکتفا کیوں کیا، یہ عدد تو جفت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بائیں آنکھ میں دوبارہ سرما لگانا ضرورتاً ہے، کیونکہ اگر ہر آنکھ میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی تو دونوں آنکھوں کا مجموعی عدد جفت ہو جاتا، کیونکہ طاق اور طاق مل کر جفت ہو جاتا ہے۔ دونوں آنکھوں میں سرما لگانا ایک فعل ہے اور اس میں طاق عدد کی رعایت ملحوظ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس باب میں ایک صورت اور بھی ہے، یعنی ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگائے، جیسے وضو میں اعضاء کو 3 بار دھوتے ہیں۔ یہ فعل بھی حدیث میں مروی ہے، حدیث صحیح میں مروی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہر آنکھ میں 3 بار سرما ڈالنے کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں حکمتوں اور علتوں کی رعایت کا حال بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس طرح سلسلہ کلام بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے اس پر باقی دوسرے افعال کو بھی قیاس کر لیا جائے۔ جاننا چاہیے کہ عالم اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث قرار نہیں پاتا کہ وہ شریعت کے تمام اسرار و عمل سے واقف نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک درجہ یعنی درجہ نبوت کا فرق رہ جائے، اور یہی ایک درجہ وارث اور مورث کے درمیان فرق کا ہے، اس لیے کہ مورث وہ ہے جس نے وارث کے لیے مال حاصل کیا
اور اس پر قابض و قادر بھی ہوا، اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا اور نہ اس پر قادر ہوا بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چلا آیا۔ اس طرح کی معانی، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ناخن ترشوانے میں انگلیوں کی ترتیب، اور یہاں یہ حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگرچہ بہت سہل ہے اور دیگر گہرے رموز و اسرار کی بنسبت ان میں کوئی دشواری نہیں ہے، پھر بھی ابتداً ان کا ادراک نہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ان معانی کی علتوں اور حکمتوں کا استنباط بھی انبیاء علیہم السلام کی تنبیہ کے بعد ان علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جو صحیح معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔ ششم اور ہفتم، ناف کے اوپر کی کھال کاٹنا اور ختنہ کرنا۔ ناف کی کھال پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے۔ ختنوں کے سلسلے میں یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ختنہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور آگے کے دانت تک تاخیر کرنی چاہیے۔ یہی طریقہ پسندیدہ بھی ہے اور خطرے سے بعید تر بھی ہے۔ ختنوں کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الختان سنۃ للرجال مکرمۃ للنساء۔ یہ احمد و بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو الحکیم ابن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت ہے۔ عورتوں کی ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، یا ام عطیہ اشمی ولا تنہکی فإنہ اسرى للوجہ وحزی عند الزوج۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے ام عطیہ، بو سنگھا دے اور زیادہ مت کاٹ، کم کاٹنے سے چہرے کی رونق بڑھے گی اور شوہر کو اچھی لگے گی۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کنایات اور تعبیرات پر غور کیجیے۔ کم کاٹنے کو بو سنگھانے سے تعبیر کیا اور اس میں جو کچھ دنیاوی مصلحت تھی اس کا اظہار فرما دیا، یعنی یہ کہ اس سے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوگا اور جمع میں خاوند کو زیادہ لذت ملے گی۔ جب نور نبوت کے ذریعے دنیاوی مصلحتوں کے اظہار کا اس قدر اہتمام ہے تو آخرت کی مصلحتوں کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ آخرت کی مصالح ہی اہم ہیں، باوجود یہ کہ آپ امی تھے، لیکن آپ پر دنیاوی مصالح بھی منکشف کیے گئے، اسی طرح پر کہ اگر ان سے غفلت برتی جائے تو مضرت کا اندیشہ ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کی بعثت کے ذریعے دنیا کے لوگوں کے لیے دین اور دنیا کی مصلحتیں جمع کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہشتم، داڑھی کا بڑھ جانا۔ اس مسئلے کو ہم نے آخر میں اس خیال سے ذکر کیا ہے تاکہ اس باب میں جو سنتیں ہیں وہ بھی ذکر کر دی جائیں اور ان بدعات کا بھی تذکرہ آ جائے جو داڑھی کے سلسلے میں رائج ہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر کا یہی موقع زیادہ مناسب ہے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر داڑھی لمبی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مشت چھوڑ کر باقی داڑھی کتر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت نے یہ عمل کیا ہے۔ شعبی اور ابن سیرین نے یہی رائے پسند کی ہے، جبکہ حسن اور قتادہ نے اس طرح داڑھی کٹوا دینے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان دونوں حضرات کے خیال میں مستحب یہی ہے کہ داڑھی لٹکی رہنے دی جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اس مسئلے میں صحیح رائے یہی ہے کہ ایک مشت کے بعد لٹکی ہوئی داڑھی کو کٹوا لیا جائے، کیونکہ زیادہ طویل داڑھی بھی آدمی کو بدحیت بنا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والے بھی اس کی غیبت اور مذاق اڑانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ نقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس عقل مند شخص پر حیرت ہے جس کی داڑھی طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کرتا بلکہ 2 داڑیاں کیوں رکھتا ہے۔ ہر چیز میں توسط پسندیدہ ہے، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ جب داڑھی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔
داڑھی کے مکروہات۔ داڑھی میں 10 امور مکروہ ہیں، ان میں سے بعض زیادہ مکروہ ہیں اور بعض کی کراہت کم درجے کی ہے۔ اول، سیاہ خصاب کرنا۔ شریعت نے سیاہ خصاب کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر شبابکم من تشبہ بشیوخکم وشر شیوخکم من تشبہ بشبابکم، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو بوڑھوں سے مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں سے مشابہت اختیار کریں۔ اس حدیث میں بوڑھوں کی شکل و صورت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھوں کی طرح وقار سے رہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بال سفید کر لے۔ ایک حدیث میں سیاہ خصاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابن سعید فی الطبقات و ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں فرمایا گیا، الخصاب بالسواد خصاب اہل النار۔ یہ طبرانی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سیاہ خصاب اہل دوزخ کا خصاب ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کافروں کا خصاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس نے بال سیاہ کر رکھے تھے۔ چند روز کے بعد بالوں کی جڑیں سفید ہو گئیں تو اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو بوڑھا ہے۔ لڑکی کے گھر والے یہ مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے یہ نکاح فسخ کر دیا اور اس شخص کی اچھی طرح خبر لی اور فرمایا کہ تو نے اپنی مصنوعی جوانی سے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اپنے بڑھاپے کا راز چھپایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنے بالوں کو سیاہ خصاب سے آلودہ کیا وہ فرعون ملعون تھا۔ ایک روایت میں ہے، یکون فی آخر الزمان قوم یخذبون بالسواد کحواسل الحمام لا یرحون رائحة الجنہ، اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کبوتروں کے پوٹوں کی طرح سیاہ خصاب کریں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے۔ دوم، زرد اور سرخ خصاب کرنا۔ یہ گفتگو سیاہ خصاب سے متعلق تھی۔ زرد اور سرخ خصاب کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ کافروں کے خلاف جنگ میں اپنے بڑھاپے کے چھپانے کے لیے بالوں کو سرخ یا زرد خصاب لگانا جائز ہے، لیکن اگر اس نیت سے نہ ہو بلکہ محض اس لیے ہو کہ دیندار کہلائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصفرۃ خصاب المسلمین والحمرۃ خصاب المؤمنین، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زردی مسلمانوں کا خصاب ہے اور سرخی اہل ایمان کا خصاب ہے۔ پہلے لوگ مہندی سے سرخی کے لیے خصاب کیا کرتے تھے اور زرد رنگ کے لیے خلوق، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خلوق سے مراد زعفران ہے اور قطم ایک گھاس کا نام ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور قطم استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے جہاد کے لیے سیاہ خصاب بھی کیا ہے۔ اگر نیت صحیح ہو اور اس میں نفسانی خواہشات کو کوئی دخل نہ ہو تو سیاہ خصاب کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوم، گندھک سے بال سفید کرنا۔ جس طرح جوانی کے اظہار کے لیے سیاہ خصاب جائز نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی اس خیال سے اپنے سیاہ بال سفید کر لے کہ لوگ اسے معمر سمجھ کر اس کی عزت کریں گے، اس کی گواہی مقبول ہوگی، شیوخ سے اس کی روایت صحیح سمجھی جائے گی، اس کا علم زیادہ سمجھا جائے گا اور جوانوں پر اسے برتری حاصل ہوگی۔ حالانکہ یہ خیال کسی بھی طرح درست نہیں ہو سکتا کہ عمر کی زیادتی علم و فضل کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ اگر آدمی جاہل ہے تو عمر کی رفتار کے ساتھ اس کی جہالت بھی بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ علم عقل کا ثمرہ ہے اور عقل ایک فطری قوت ہے جس میں بڑھاپا مؤثر نہیں ہوتا۔ لیکن جس شخص کی فطرت ہی میں حماقت موجود ہو، زیادتی عمر کے ساتھ ساتھ اس حماقت میں کمی کے بجائے زیادتی ہو جاتی ہے۔ اکابر کا حال تو یہ تھا کہ وہ علم کے لیے صرف بوڑھوں کی تلاش نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی جوان بھی ذی علم ہوتا تھا تو وہ اس کی بھی تعظیم و تکریم اسی طرح کرتے تھے جس طرح بوڑھے علماء کی۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکابر صحابہ کرام پر فوقیت
دیتے تھے، حالانکہ وہ جوان العمر تھے۔ اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو ان سے دریافت کرتے تھے اور دوسرے حضرات سے دریافت نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم جوانی میں عطا کیا ہے اور خیر جوانی ہی میں ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 60۔ بعضوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے ان بتوں کی برائی سے تذکرہ کرتے ہوئے سنا، ان بتوں کا برائی سے تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 13۔ وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 12، اور ہم نے انہیں لڑکپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی عمر تو اچھی خاصی تھی۔ جواب دیا، اللہ نے انہیں بڑھاپے کے عیب سے محفوظ رکھا۔ عرض کیا گیا، کیا بڑھاپا عیب ہے؟ فرمایا، عیب تو نہیں، لیکن تم سب لوگ اسے برا سمجھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اکثم رحمۃ اللہ علیہ 21 برس کی عمر میں قاضی مقرر کر دیے گئے تھے۔ ان سے کسی شخص نے کم سنی پر شرمندہ کرنے کے لیے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، قاضی صاحب کی عمر کیا ہے؟ جواب دیا کہ میری عمر عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے برابر ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ معظمہ کا قاضی اور والی متعین فرما دیا تھا، یہ سن کر وہ شخص لاجواب رہ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ داڑھی سے دھوکہ مت کھاؤ، اس لیے کہ داڑھی تو بکرے کی بھی ہوتی ہے۔ ابو عمر ابن العلا کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو بلند قامت ہو، چھوٹا سر اور طویل و عریض داڑھی رکھتا ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص احمق ہے، چاہے امیہ ابن عبد الشمسی کیوں نہ ہو۔ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک 80 سالہ بوڑھے کو ایک بچے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور اس سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ جو شخص تجھ سے پہلے عالم بن جائے وہ علم میں تیرا امام ہے، اگرچہ عمر میں تجھ سے چھوٹا ہو۔ کسی شخص نے ابو عمر ابن العلا سے پوچھا کہ کیا بوڑھے کے لیے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی بچے سے علم حاصل کرے؟ فرمایا، اگر وہ جہل کو برا سمجھتا ہے تو بچے سے علم حاصل کرنا اسے یقیناً اچھا لگے گا۔ یحییٰ ابن معین نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خچر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یحییٰ ابن معین نے کہا، اے ابو عبداللہ، تم نے سفیان کی حدیث ان کی بزرگی کے باوجود ترک کی اور اس نوجوان کے خچر کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ اگر تم نے ان کے علم کا اندازہ کر لیا تو خچر کی دوسری طرف تم چلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ پھر فرمایا کہ مجھے سفیان ثوری سے ان کی برتری کی وجہ سے علم نہ مل سکا، لیکن نیچے کے مرتبے پر اترنے کی وجہ سے مل گیا۔ اس جوان کی عقل تو ایسی ہے کہ اگر میں اس سے مستفید نہ ہو سکا تو پھر کہیں علم نہ مل سکے گا۔ چہارم، داڑھی کے سفید بالوں کو اکھاڑنا۔ حدیث میں سفیدی کو برا سمجھ کر سفید بالوں کے اکھاڑنے کی بھی ممانعت آئی ہے، اور بالوں کی سفیدی کے متعلق فرمایا گیا ہے، ہوا نور المؤمن۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سفیدی مومن کا نور ہے۔ سفید بالوں کا اکھاڑنا بھی خصاب کے حکم میں ہے۔ گزشتہ سطور میں ہم خصاب کی ممانعت کی علت بیان کر چکے ہیں۔ سفیدی خدا کا نور ہے، اس سے اعراض کرنا نور خدا سے اعراض کرنا ہے۔ پنجم، داڑھی کے بال نوچنا۔ محض ہوس اور خواہش نفسانی کی بنا پر داڑھی کے تمام یا کچھ بال نوچنا بھی مکروہ ہے، اور صورت مسخ
کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح داڑھی کے دونوں طرف کے بالوں کو اکھاڑنا بھی بدعت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص جس نے اس بدعت کا ارتکاب کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی شہادت قبول نہیں کی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ کے قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے جو داڑھی کے بال اکھاڑا کرتے تھے۔ داڑھی نکلنے کے زمانے میں اس خیال سے داڑھی کے بال اکھاڑنا کہ ہمیشہ نوخیز لڑکوں کی طرح بنے رہیں انتہائی درجے کی برائی ہے، اس لیے کہ داڑھی مردوں کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کی قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے بنی آدم کو داڑھیوں کے ذریعے زینت بخشی۔ داڑھی مرد کی تکمیل ہے اور یہی مردوں اور عورتوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1 وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے کہ متعلق ایک غریب تعویل یہ ہے کہ یہاں زیادتی سے مراد داڑھی کی زیادتی ہے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، ان کی داڑھی نہیں تھی۔ ان کے تلامذہ کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے استاد کے لیے داڑھی خرید لیں اگرچہ اس کی قیمت 20,000 ہو۔ شریح قاضی کہتے ہیں کہ اگر مجھے 10,000 میں داڑھی ملے تو خرید لوں۔ داڑھی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ داڑھی سے مرد کی تعظیم ہوتی ہے اور لوگ اسے صاحب علم اور صاحب شرف انسان سمجھتے ہیں۔ مجلس میں اسے بلند جگہ بٹھایا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جماعت میں اسے اپنا امام بناتے ہیں۔ داڑھی کی بدولت آبرو محفوظ رہتی ہے، کیونکہ جب کسی داڑھی والے کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی داڑھی کو ہدف طعن بناتا ہے۔ اس خیال سے داڑھی والا خود ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی داڑھی زیر بحث آئے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے مرد داڑھی سے آزاد ہوں گے، لیکن حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی ہوگی اور ناف تک ہوگی، اور یہ بھی کسی فضیلت و خصوصیت کی بنا پر ہوگا۔ ششم داڑھیوں کو اس طرح کترنا کہ تمام بال تہ بتہ اور یکساں معلوم ہو، اور نیت یہ ہو کہ عورتیں اس طرح کی داڑھیوں کو پسند کریں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی داڑھیوں کو کبوتروں کے دموں کی طرح گول کتریں گے اور اپنے جوتوں سے درانتیوں کی آواز نکالیں گے۔ دین میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہفتم داڑھی میں اضافہ کرنا، اور یہ اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بال جو کنپٹیوں سے رخساروں پر آ جاتے ہیں انہیں سر کے بالوں میں داخل کرنے کے بجائے داڑھی میں شمار کیا جائے اور انہیں جبڑوں سے آگے نصف رخسار تک لا کر داڑھی میں شامل کر لیا جائے۔ یہ صورت بھی مکروہ ہے اور صالحین کی حیت کے مخالف ہے۔ ہشتم داڑھی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کنگھی کرنا۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی میں 2 مصیبتیں ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کنگھی کرنا، دوسری یہ کہ اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے اسے الجھی ہوئی رہنے دینا۔ نہم و دہم داڑھی کی سیاہی یا سفیدی کو خود پسندی کی نظروں سے دیکھنا۔ یہ برائی صرف داڑھی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے اعضائے بدن میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ تمام افعال اور اخلاق میں بھی یہ برائی پائی جا سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زینت اور نظافت کے باب میں ہمیں اس قدر بیان کرنا مقصود تھا۔ 3 حدیثوں سے 12 چیزیں مسنون پائی گئیں، ان میں سے 5 کا تعلق سر سے ہے۔ پہلا مانگ نکالنا، اور یہاں لکھا ہے حاشیے میں مترجم نے کہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يسل شعره الى ان قال ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا کلی کرنا، تیسرا ناک میں پانی دینا، چوتھے مونچھیں کترنا، 5واں مسواک کرنا، اور 3 کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہے۔ پہلا ناخن تراشنا، دوسرا اور تیسرا انگلیوں کے سروں اور جوڑوں کو صاف کرنا، اور 4 کا تعلق جسم سے ہے۔ پہلا بغل کے بال اکھاڑنا، دوسرا زیر ناف بال صاف کرنا، تیسرا ختنہ کرنا، چوتھا پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب امور احادیث میں وارد ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اشرا من الفطرہ
قص الشارب وأعفاء الحيت والسواك واستنشق الماء وقص الأسفار وغسل البراجم وتنف الأبت وحق الحانة وانقاس الماء إلا استنجى. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المدمدة. عمار ابن یاس کی روایت میں اعضاء للحیاء وانقصاص الماء کی جگہ المغمزۃ والاختتان کے الفاظ ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم کسی اور جگہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس باب میں کیونکہ ظاہری جسم کی طہارت پر گفتگو ہے نہ کہ باطن کی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسی پر اکتفا کریں، اسے خوب یاد کریں گے اور یہ بھی بتلائیں گے کہ ان برائیوں کے ازالے کی تدبیر کیا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے طہارت کے اسرار کا بیان ختم ہوا، اب نماز کے اسرار کا بیان شروع ہوگا۔ الحمدللہ اولاً و وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔